ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ وزیر اعظم چائنا کے دورے میں ہیں اور پاکستان کے اندر بہت تیزی سے چند بڑی اہم تبدیلی ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں اپنے ویلاگ میں نیو یارک ٹائمز کا وہ حوالہ بار بار دے رہا ہوں کہ جی عمران خان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکمل طور پر پاکستان کو چائنا کے حوالے کر دیا جائے، اس کی پذیرائی اسٹیبلشمنٹ سے ان کو نہیں ملی، اور جس کی بنیاد پہ مزید دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عمران خان مفادات کے لیے قدموں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور جب مفاد نکل جاتا ہے تو پھر دیر نہیں لگاتے ہیں کاٹنے میں کسی کو بھی۔ یہ آپ دیکھتے آئیے، جو بھی ان کے قریب ترین سلسلے باتیں ہیں وہ، تو یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے کہ جن لوگوں نے یعنی عمران خان کے اوپر بڑے احسانات کیے، وزیر اعظم بنانے کا پورا کردار ادا کیا، عمران خان نے وقت آنے پر ان کو کاٹ کے رکھ دیا، پھینک دیا، ڈسکارڈ کر دیا۔ تو یہی شر انہوں نے ان کا کرنا ہے جو ان کو لے کے آئے، جو بھی کہا جاتا ہے انتظام ہے۔ اب اس میں کون کون لوگ ہیں وہ عمران خان بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، اور اب تو یہ باتیں سر عام لوگوں کو بھی میڈیا کے ذریعے خبر ہو چکی ہے۔ تو یہ اختلافات بڑھ چکا ہے۔ اب عمران خان کے جانا ٹھہر گیا ہے، عمران خان کو جانا ہے، کیونکہ خود ان کی اپنی پارٹی اسد عمر اور آپ کے شامت قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم کے لحاظ سے فٹ نہیں ہے، اس لیے ان کو موقع دیا جائے۔ میں نے یہ ابھی ویلاگ کیا تھا کہ جی عدم اعتماد جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، نواز شریف صاحب کی یہ بات مان لی گئی کہ جنرل الیکشن کرا دیا جائے، اور جنرل الیکشنز میں پھر جو بھی پارٹی آتی ہے اور اس میں زیادہ چانسز ہے کہ پی ڈی ایم اپنا وزیر اعظم لائے۔ ابھی عمران خان صاحب اکڑ میں، دھوس میں اور بڑی غصے کے ساتھ امریکہ کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے چائنا چلے گئے ہیں، لیکن وہاں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی۔ ان کی ارائیول پہ جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا، جس طرح ان کے ساتھ آن لائن زوم پہ بات چیت ہوئی منسٹرز کی اور مختلف اہم ترین لوگوں کی، بزنس مین کی، تو یہ کام تو وہ پاکستان میں بھی رہ کے زوم کے ذریعے کر سکتے تھے۔ اور پھر جس طرح دوسرے سربراہان کو چائنا کے صدر نے استقبال کیا، وہ پذیرائی عمران خان صاحب کو نہیں ملی۔ ایون کہ وہ جو آپ کے اولمپکس ہو رہا ہے اس میں بھی جس طرح ان کو رکھا گیا، اور بڑا تکلیف دہ لمحہ ہے کہ چین جیسا ملک جو پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور سی پیک کے حوالے سے اور ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور خاص طور پہ اس خطے میں جب بھارت اور پاکستان کا بہت ٹینشن ہوتا ہے تو چین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں کہ پاکستان کی فوجی طاقت میں جو اضافہ ہے اس میں چین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کو میں بہت ڈیٹیل دے سکتا ہوں، لیکن جس طرح ان کی پذیرائی ہوئی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ کیوں کہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جی چین ہو یا امریکہ ہو یا رشیا ہو یا آپ کی ایران ہو یا سعودی عرب ہو یا ملائیشیا ہو یا انڈونیشیا ہو یا ٹرکی ہو، اب عمران خان صاحب کی جو باتیں، حرکتیں اور جو ان کی اسٹیٹمنٹ اور جو ان کا رویہ اور غیر سنجیدہ گفتگو، گالم گلوچ، یہ ساری چیزیں وہ لوگ بھی آبزرو کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو وزیر اعظم تو بن گئے ہیں لیکن یہ سلیکٹڈ ہیں، اور یہ سنجیدہ وزیر اعظم نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی ڈیلنگ نظر نہیں آتی ہے کہ یہ ایک عوامی پاورفل طاقتور وزیر اعظم کی، حالانکہ وہ وزیر اعظم بھی جو عوام سے آیا ہوا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے پاکستان میں طاقت کا منبع تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جس سے امریکہ اور دوسری جو ملک ہیں وہ براہ راست تعلق میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی طاقت کی بنیاد پر یا عوامی پذیرائی سے جو آیا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو، اور پارلیمنٹ میں جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسرے ممالک چاہے چائنا ہو، امریکہ ہو، اس وزیر اعظم کو اہمیت دیتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مراسم بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت اہم
رابطے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس وزیر، لیکن یہاں عمران خان نے اپنی ذاتی بنیاد پہ، ذاتی حیثیت میں، جس طرح کے انہوں نے غیر سنجیدہ وزیر اعظم کی حیثیت میں، اپوزیشن میں تو تھے وہ جو دھرنا اور کھڑے ہو گئے اور جس طرح کی گفتگو کی تھی، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد پوری دنیا نے ان کو دیکھا کہ وہ غیر سنجیدہ آدمی ہیں، اور جس طرح وہ یو ٹرن لیتے ہیں کوئی ان پر ریلائے نہیں کرتا ہے. یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. تو گویا ان کی پذیرائی وہ نہیں ہے، وہ وہاں گئے ہیں. اب قرضہ ورضہ تو وہ پاکستان کو دے دیں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. قرضہ ورضہ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح بحال ہوگی جو آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے تھی، یا سرد مہری کا شکار رہے گا. ایون کہ عمران خان اپنے ذاتی انا میں جو بائیڈن کی نفرت میں کہہ لیں کہ ان کو فون نہیں کرتے ہیں، وہ پاکستان کو اٹھا کر چائنا کے اس میں ڈال رہے ہیں، اور اس بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوری ہے. وہاں وہ چائنا میں موجود ہے، یہاں پاکستان میں ان کے حوالے سے بہت بڑا گیم ہو چکا ہے. اور وہ گیم یہ ہے کہ یہ اشارے مل چکے ہیں اپوزیشن کو کہ عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے. اب اپوزیشن ایک طرف اتحادیوں سے بھی ملاقات کر رہی ہے، اور دوسری طرف اہم ترین اپوزیشنز جو ہے وہ آپس میں گفتگو رہے. آپ نے دیکھا بھی مریم نواز بھی اس میں موجود، حمزہ شہباز بھی موجود، شہباز شریف بھی، آصف زرداری بھی، بلاول بھٹو صاحب بھی. یعنی یہ پی ایم ایل این کے کہا جاتا تھا کہ 2 گروپ ہے. شہباز شریف ذرا سا ریلیکس، یعنی آسان پریزنٹیشن ہے. مریم نواز صاحبہ بہت سخت ہیں. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف ایک پلیٹ فارم پہ تھے، اور ادھر بلاول اور آپ کے آصف علی زرداری. حالانکہ پی ڈی ایم کے بعد کافی دوریاں ہوئیں، بڑی تلخیاں پیدا ہوئیں، کچھ فاصلے ان کے بڑھ گئے، لیکن آج کی ایک میٹنگ، عمران خان باہر ہیں، یہاں اہم ترین فیصلے اشارے ہو چکے ہیں، اور یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا تھا، لیکن شہباز شریف نے کہا کہ کیا میں سب کچھ بتا دوں. تو گویا عدم اعتماد کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آئینی اور قانونی طریقہ کار بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی 27 فروری اور آپ کے 23 مارچ کے درمیان جو 2 بڑے آپ کے لانگ مارچ ہے، اور اس لانگ مارچ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا، اور اس پہ یہ حکومت نہیں ٹھہر سکے گی، اور پھر شاید عمران خان خود اسمبلی توڑ دیں، یا پھر عمران خان پہ اتنا پریشر ہوگا کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور اس سلسلے میں ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ چیز ہے. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو بریک تھرو مل گیا ہے، اور بریک تھرو کی بنیاد پر ایک ہی ایجنڈے پہ قائم ہو گئے ہیں کہ عمران خان کو چلتا کیا جائے. اور اس سلسلے میں اتحادی بھی مل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو آپ کے ناراض گروپ ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ گروپ ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو باغی گروپ ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں. کیونکہ وہ جب یہ عدم اعتماد لانے جائیں گے یا لانگ مارچ کرنے جائیں گے، دونوں طریقوں سے سلسلہ ہوگا، یا پھر الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کا فیصلہ دے دے گی، تو تینوں میں سے کسی ایک صورت میں عمران خان صاحب کی جب واپسی ہوگی، یعنی عمران خان کا جانا ہوگا، تو یہ سارے جہانگیر ترین اور یہ سارے لوگ اس جھولی میں ڈال دیے جائیں گے، وزن میں ڈال دیے جائیں گے، جس کی بنیاد پہ عمران خان کا جانا ٹھہر گیا. تو عمران خان کے چین کے دورے پہ، اور ان کو یہ خبر پہنچا دی گئی ہے، ان کو یہ خبر مل گئی ہے کہ یہاں پر ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے نکالا گیا. تو اب ان کو نکالا جا رہا ہے، اور نکالا آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا جا رہا ہے. یا تو وہ خود استعفیٰ دیں گے، نااہل ہوں گے، یا عدم اعتماد آئے گی، کسی بھی ایک صورت سے ان کو نکال دیا جائے گا. تو کیا یہ خطرناک ہوں گے؟ ہاں، یہ خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وزیر اعظم ہے، ان کے پاس اختیار ہے. تو کیا یہ وہ آپشن استعمال کریں گے جو خطرناک آپشن ہے، جس کے بارے میں ایک دفعہ پہلے بھی لاہور میں میٹنگ ہو چکی ہے، اور ایک دفعہ یہ اور بھی اپنی کچن کابینہ میں اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کر دوں گا. وہ ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کو اگر یہ کراس کرتے ہیں تو یقیناً وہ خطرناک
فیصلہ ہوگا، قبل از وقت ہوگا، تو عمران خان صاحب وہاں غضبناک ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ ان کو انفارمیشن مل گئی ہے کہ عمران خان کی فراغت ہونے والی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے اشارے مل چکے ہیں اپوزیشن کو، اور اپوزیشن متحد ہو گئی ہے اور ایک ایجنڈے پہ متحد ہو گئی ہے کہ عمران کو نکالو۔ تو اس بنیاد پہ دوسرے لوگ بھی ان کے میں نے کہا نا کہ ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب آتی ہے بات کہ عمران خان صاحب غضبناک ہو کر، میں نے کہا کہ جی آیا وہ پاکستان میں آ کر فوری کوئی خطرناک گیم کھیلنا چاہیں گے، اور وہ کھیل سکتے ہیں، ان کے پاس میں نے کہا وزارت عظمیٰ آلریڈی موجود ہے، اور جس طرح میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ عمران خان کا آخری بیرونی دورہ ہو سکتا ہے، آخری بیرونی دورہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ تو بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری دورہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری دورہ ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کی چھٹی کے اشارے اپوزیشن کو مل چکے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا اس پریس کانفرنس میں، اس میٹنگ میں موجود ہونا، گویا نواز شریف صاحب بھی اس کے لیے راضی ہیں، اور نواز شریف صاحب اگر اس کے لیے راضی ہیں تو اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان بھی اس کے لیے راضی ہیں کہ عمران خان کو چلتا کیا جائے، اور کسی طریقے سے بھی یہ مل کے کریں۔ ایک اور بات کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی 27 فروری اگر عدم اعتماد میں کوئی فیصلے میں کوئی پرابلمز آئے، تو اگر اس کو لانگ مارچ کے بعد یہ حالات پیدا کرنا ہے تو لانگ مارچ میں پی ایم ایل این اور یعنی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایک نیا ڈیٹ بھی دے سکتی ہے، یا کسی ایک ڈیٹ کو ایکسپٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو آج کی گفتگو ہے، جو آج کا اندر کی بات ہے کہ وہ ایک نئے ڈیٹ کو بھی لا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 27 فروری کو پی ڈی ایم آ جائے، کیونکہ بہت سے اہم میٹر پہ جو 27 فروری اور 23 مارچ کی ڈیٹ میں پیپلز پارٹی کا 27 فروری والا ڈیٹ جو ہے وہ اس میں اہمیت ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 27 فروری کیوں، کیونکہ 23 مارچ بہت لیٹ ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم اس طرف آ کر کھڑی ہو جائے۔ تو بہرحال فیصلے عمران خان ادھر ہیں، فیصلے ادھر ان کے جانے کے لیے ان کی جانے کی تیاری ہو چکی ہے، اشارے بھی ان کو اشارے دینے والوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اہم ترین میٹنگ جو ہے بہت اہم ترین میٹنگ تھی اپوزیشنز کی، اور اس اپوزیشن کی اس میٹنگ کو ایک لحاظ سے کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میٹنگ کی ضرورت اشارے کے بعد پیش آئی کہ بھائی اب اس موجودہ وزیر اعظم کو زیادہ رکھا نہیں جا سکتا ہے، کوئی بہت بڑا ملک کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، کام ہو سکتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ایک نئی جو ہے وہ حکومت لائی جائے۔ اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ نئی جو حکومت آئے گی، اگر قومی حکومت آتی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ زیادہ صحرا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے، اور اس کے بعد اسمبلی ٹوٹے اور جنرل الیکشن۔ لیکن اگر جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ پھر یقیناً پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم اپنے اتحاد سے آئے گی اور وہ جیتے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس کی تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ اشارے ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے اپوزیشن کے درمیان جو یہ خفیہ معاہدہ ہوا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ڈسکلوز ہو چکا ہے، لیکن جو سب سے اہم خفیہ معاہدہ انہوں نے کہا ہے کہ ون ایجنڈے پہ ہے، لیکن وزیر اعظم کے حوالے سے بھی اگلے کتنے مہینے کے بعد اسمبلی ڈیزالو کرنا ہے، اگر قومی حکومت بنتی ہے اور اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا، پی ڈی ایم ان کو کتنا ریلیف دے گی، پیپلز پارٹی کس حد تک ان کے ساتھ اتحاد کرے گی، یہ اہم ترین باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور وہ چند دنوں میں ہم ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا۔ عمران خان
کتنے خطرناک ہوتے ہیں، غضبناک تو ہو چکے ہیں، دھمکی بھی دے چکے ہیں. کیا وہ چائنا سے ہی کوئی فیصلہ کر دیں گے یا پاکستان آئیں گے؟ کیونکہ ان میں بہت جلد بازی ہے اور وہ کوئی مشاورت پہ تو یقین کرتے نہیں ہیں. وہ جو ان کے دل و دماغ میں آتا ہے وہ دھڑ سے کر دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ انڈیویجول فیصل کرتے ہیں یا انتظار کر کے اپنی کچن کابینہ میں آ کر اس بہت بڑی جو چینجنگ آئی ہے ان کے جانے کے بعد، پیچھے بہت بڑا ان کے خلاف کہہ لیں یا ان کو بھیجنے کی تیاری ہو چکی ہے، تو اس سلسلے میں وہ آ کر فوری فیصلہ کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.